جب اس کی تہذیب و ثقافت کا وجود رہتا ہے. اور یہی چیز جو تھی اس کی ایک تصویر ہمیں دیکھنے کو ملی یوم پاکستان. جی ہاں، سبز ہلالی پرچم ذہن میں وہی آتا ہے. 23 مارچ کے موقع پر اس کے حوالے سے بلدیہ وسطی کے چیئرمین ہیں ریحان ہاشمی اور وائس چیئرمین ہے شاکر علی. ان کی کوششوں کو میں نے دیکھا کہ صاحب یہ اپنی قوم کی تہذیب و ثقافت کے علم بردار نکلے اور ظاہر ہے پوری قوم کی ترجمانی کر رہے تھے. اور یوم پاکستان کے حوالے سے جب بات آئے تو یقیناً ایک تقریب کا جو اہتمام کیا گیا تھا وہ بہت ہی پروقار اور اہل علم، اہل دانشور اور ہمارے قابل احترام شعراء اکرام. پھر حاضرین کے اندر بھی ایڈیٹر صاحب ذرا فوٹو دکھا دینا، کچھ استعمال کر لیا کرو. تو محفل بھی اچھی تھی. واہ 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 واہ، زیادہ برس زیادہ برس زیادہ برس. بہت مدت ہو گئی تھی یہ سونے ہوئے، سننے کو کچھ اور ملتا تھا. لہذا یہ دو دماغ ریحان ہاشمی چیئرمین بلدیہ وسطی اور وائس چیئرمین شاکر علی، یہ وہ لوگ ہیں. ابھی تو عمر کے اس حصے میں نہیں پہنچے. شاکر علی تھوڑے سے بڑے ہیں مجھ سے بھی، میں خیال ہے 5-7 سال 10 سال 20 سال بڑے ہی ہوں گے، تجربہ بتا رہا ہے. تو خیر ان کی صلاحیتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں. اور یہ جو تقریب میں دکھا رہا ہوں پروقار تقریب، جس کو زندگی کے ہر شعبے کے لوگ سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ہر قومیت سے تعلق رکھنے والے، ہر زبان بولنے والے، ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی تقریب میں موجود رہنا چاہتے ہیں. اور اس طرح کی تقریبات جو ہے اب سننے کو ملتی ہے کبھی کبھی. تو ایک طویل عرصے کے بعد ایک تقریب ہوئی اور مشاعرے کا اہتمام کیا بلدیہ وسطی نے، جو اس کے چیئرمین ریحان ہاشمی نے اور وائس چیئرمین شاکر علی نے، اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے کیونکہ ایک ہفتے پہلے میں نے دیکھا تھا وہ بڑی کوششیں کر رہے تھے. اور سادات امروہہ کے گراؤنڈ میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا. سامعین بھی موجود تھے، یعنی حاضرین تھے، اور ایک طبقہ تھا. اور جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے میرا شعراء اکرام، شاعر ہمارے حضرات، وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو بے نام ہو. تو جو نیچے سامعین بیٹھے تھے، سننے والے حاضرین بیٹھے تھے، وہ ان کو سننے کے لیے بےتاب تھے. تو میں شہزادہ بول گیا اور آپ بہت عرصے بعد کوئی اچھی تقریب آپ کو دکھا رہا ہوں، تو لہذا ایڈیٹر صاحب ذرا 2-3 شعراء اکرام کے اشعار تو پیش کیجئے. وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں. دیدنی تھا آگ برساتے ہوئے سورج کا رنگ، ایک بادل نے جب ایک بستی پہ سایہ کر دیا، سونے والے داستان خواب سن کر سو گئے. سنا آپ نے؟ یہاں بیٹھنے کا دل چاہے گا کہ صاحب ایسی تقریبات ہوتی رہا کریں، ایسی شامیں منائی جائیں، شام غزل ہو، شام موسیقی ہو، یا ادب کی اس طرح کی محفلیں ہوں جس میں ہمارے شاعر حضرات جو ہے اپنے الفاظوں سے شیرنی بکھیریں، بھائی چارگی اخوت کا پیغام دے رہے ہوں، ملک کی سلامتی و خوشحالی کا درس دے رہے ہوں، اور نوجوانوں کو ایک نیا میسج دے رہے ہوں کہ دیکھو قوموں کو بچانا ہے تو اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب و تمدن کو سنوارنا ہوگا. صرف ایک قوم کے لیے نہیں یہ میسج ہے، ساری قوموں کے لیے ہے. یہ شاعر ہمارے حضرات جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ کسی ایک کو میسج نہیں دے رہے، یہ اہلیان پاکستان کو دے رہے ہیں میسج. جی ہاں ایڈیٹر صاحب، مزہ نہیں آیا یار. 2-3 ہمارے شاعر حضرات ذرا اور ہو جائے ان کے چھوٹے تھوڑے سے کلام، تاکہ ہمارے ناظرین بھی تو شریک ہو جائیں اس پروقار محفل میں. سنائیے گا.
ایک بے ہنر ہوں اور ہنر چاہتی ہوں میں، اب دھوپ کے سفر میں شجر چاہتی ہوں میں، تنہائیوں کا خوف ہے گھیرے ہوئے مجھے، اپنی گلی سے اس کا گزر چاہتی ہوں میں، یوں ہی صدا لہرائے اپنے روشن روشن سائے، اہل وطن کو بھائے لبھائے، آنکھوں کو چمکائے، پرچم چاند ستارہ پیارا پیارا پاکستان۔ تقریب میں میرے 2 چیئرمین بھی آ گئے تھے، لیکن اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل صفداری صاحب بھی موجود تھے۔ ریحان ہاشمی صاحب، شاکر علی صاحب اور دیگر شورا اکرام کے ساتھ ساتھ فیصل صفداری صاحب موجود تھے۔ پھر چیئرمین بلدیہ کورنگی نیّر رضا صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ، اور کافی دیر بلکہ مشاعرے کے اختتام تک رہے۔ تاخیر سے محیط انور صاحب آئے تھے، وہ بھی یہاں موجود تھے، تو میرے چیئرمینز بھی یہاں موجود تھے۔ اس موقع پر میں نے فیصل صفداری صاحب کیا فرما رہے ہیں، اس ایڈیٹر صاحب ذرا سنائیے فیصل صفداری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جی بہت خوش آئند ہے جب اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں، اور ضلع وسطی نے بہرحال بڑی محنت سے یہ محفل سجائی ہے۔ عمدہ معیاری مشاعرہ ہو رہا ہے، یوم پاکستان کی مناسبت سے ہو رہا ہے، اور شعراء کے کلام سے ہم سب محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو مشاعرہ ہماری ادبی ثقافتی روایت ہے، اس کو زندہ رہنا چاہیے، اسی لیے ہم سب یہاں موجود بھی ہیں۔ تقریب تھی بلدیہ وسطی کی، اور جب بلدیہ وسطی کی تقریب ہو تو ریحان ہاشمی صاحب سے تو بات کرنا ضروری تھی نا۔ سنائیے جی صاحب، ریحان ہاشمی کیا چیئرمین بلدیہ وسطی کیا فرما رہے ہیں؟ یوم پاکستان مشاعرہ اپنی نوعیت کا ایک یونیک مشاعرہ کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ بلدیہ ضلع وسطی نے سول سوسائٹی کے اشتراک سے منعقد کیا ہے، اور یہ جس لیول کا ہے اس میں آپ یہاں پر شعراء اکرام کے ناموں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا مقصد بنیادی طور پہ ریوائول ہے۔ بلدیہ وسطی جو کہ ماضی میں بھی اپنی ادبی سرگرمیوں کی وجہ سے معروف تھا، اس کے ریوائول کی ضرورت ہے۔ میں سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر ہمارے الیکٹڈ نمائندے، بلدیاتی نمائندے اور جو دیگر ہمارے لوگ ہیں احباب، وہ دل جمعی کے ساتھ اس کے ریوائول کی طرف گامزن ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلدیہ ضلع وسطی میں، ضلع وسطی کی حدود میں رہنے والے لوگوں کو وہ مواقع فراہم ہوں، سول سوسائٹی موٹیویٹ ہو، ایکٹیویٹ ہو، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا فروغ پائیں۔ نو ڈاؤٹ اس پروقار تقریب میں ریحان ہاشمی تو چیئرمین ہیں، اور ان کی ایفرٹس نو ڈاؤٹ اس میں بہت شامل تھی، جو میں دیکھ بھی رہا تھا، عملی طور پہ ایک ہفتے سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن شاکر علی وائس چیئرمین جو ہیں، ان کا ادب سے بڑا گہراؤ ہے، بڑا تعلق ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ بیٹھو تو ادب کھل کے سامنے آتا ہے، اور یہ تقریب بھی اس میں انتھک محنت تھی، ان کی انتھک محنت تھی، صبح شام دوپہر۔ میں بتا رہا ہوں، موصوف کا حضرت کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کے ساتھ جو میٹنگیں کر رہے تھے، سر جوڑے بیٹھتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ اس محفل کے روح روا یقیناً اس میں جان ڈالی ہے شاکر علی صاحب نے ہمارے۔ ان کی محنت کو تسلیم کرتا ہوں۔ شاکر علی صاحب وائس چیئرمین نے کیا بتایا اس تقریب کے حوالے سے، ایڈیٹر صاحب سنوائیے گا۔ کوشش کر رہی ہے ضلع وسطی کہ اپنی مثبت کاوشوں کے ذریعے اس شہر میں جو ادبی روایتیں ماند پڑ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، گہنا گئی ہیں، انہیں دوبارہ اجاگر کیا جائے، اور اس شہر کا جو پر رونق چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ ادبی محفلیں تسلسل ہیں میری آپ کی روایات کی، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ شہر کی روایات کو زندہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ روایات شہر کے آنے والے مستقبل کے امین ہوا کرتی ہیں، اور اسی مستقبل کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج یہ محفل سجائی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب ہر سال اس محفل کو سجایا کریں گے۔ چیئرمین نیّر رضا بھی موجود تھے، یہاں پر آئے تھے، دوسرے چیئرمین بھی آئے، لیکن یہ مہمان گرامی کی ایک بڑی تعداد تھی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں پابندی ہے، گھسنے نہیں دیا جائے گا، ورنہ بہت فون آ رہے تھے کچھ کہ یار وہاں ذرا بول دو کہ ہم بھی مشاعرے میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ بلدیہ وسطی یوم پاکستان کے حوالے سے ایک مشاعرے کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں یہ بڑی خبر ہے کہ لوگ جانے کی تمنا کر رہے تھے ایسی تقریبات میں جہاں ادب سے تعلق ہو، جہاں ادب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں ادب کی تعلیم دی جا رہی ہو، جو پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کی تعلیم دی جا رہی ہو، تہذیب و ثقافت کو اپنے پاکستان کے اندر جو قومیتیں رہتی ہیں ان کو درس دیا جا رہا تھا کہ ایک ہو، ایک رہو، ایک ہے ہم، ایک رہیں گے ہم، سب ہلالی پرچم ہمارا ایک ہے،
پاک فوج کو سلام جو ہماری سرحدوں پہ بیٹھ کے ہمیں دن کو آرام دیتی ہے، رات کو بے ہوش ہوتے ہیں، ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، جغرافیائی صورتحال کیا ہوتی ہے. اس پاک فوج کو سلام. اور اس دور میں جب یوم پاکستان کا موقع ہو تو بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی اور شاکر علی وائس چیئرمین کو بھی ہمارا ہے سلام.